وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، ہماری امیری اسی میں نہاں ہے کہ بن جائے دربانے دہلیز زہرا۔ بھکاری بنایا اسی در کا رب نے، انہی کی غلامی مقدر ہمارا ہے، مولا ہمارا وہی کل ایمان، لکھا دل کی دھڑکن پہ ہے نام اس کا۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام ہے، شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام ہے، کتنی حسین دین کی طاقت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ ایام فاطمیہ پہ ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ایک علمی ادبی عزادار گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور مسلسل انہوں نے تعلیم جو ہے وہ نجف سے حاصل کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے آغاز کرتے ہیں اپنے گفتگو۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ، آپ نے بے انتہا مصروفیت میں سے قائم ٹی وی کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بڑی نوازش آپ نے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے یاد فرمایا۔ بہت آپ کا شکریہ۔ قبلہ بہت زیادہ مصروف ہیں مجالس کے سلسلے میں، تو آج ہم نے خصوصی اپنے قائم ٹی وی کے ناظرین کے لیے ان سے وقت لیا ہے، اور اب ہم اپنا جو پروگرام ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے فلسفہ اسماء خاتون جنت،
جی قبلہ، آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم نے جو منتخب کیا ہے وہ ہے فلسفہ اسماء خاتون جنت. اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ بی بی خاتون جنت کے جو اسماء گرامی تھے اس پر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ اپنے الفاظ میں روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں اچھا نام رکھنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے. بالکل. یعنی بہت ساری روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ خصوصاً وہ روایات جس میں باپ کے حقوق گنوائے گئے ہیں کہ باپ کو اولاد کے کون کون سے حق ادا کرنے، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے. بالاسف ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا کہ اچھا نام رکھنے کے بجائے نئے نام کی زیادہ تلاش ہوتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نام ایسے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن کا شخصیت پر اثر جو پڑتا ہے وہ ظاہراً اچھا نہیں پڑتا. اب جب شریعت مطہرہ اچھے نام رکھنے کی تاکید کر رہی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نام کا شخصیت پہ اثر ضرور پڑتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چونکہ جب نام رکھتے ہیں تو ہم نہ عالم کل شے ہیں، ہر چیز سے ہماری واقفیت نہیں ہے. دوسرا نہ ہم قادر ہیں. جب ہم نام رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نام رکھیں ویسی ہی شخصیت نکلے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں نام عالم ہوتا ہے مگر معاشرے میں وہ شخصیت علمی نہیں ہوتی. آپ نے نام رکھا ہوگا فاضل مگر کوئی ایک فضیلت والی بات نہیں ہوگی. نام ہوگا قادر مگر وہ عاجز نکلیں گے. تو جب انسان نام رکھتا ہے تو شخصیت مختلف آ جاتی. یہ اچھے نام میں نے آپ کو گنوائے لیکن شخصیت ویسی نہیں نکلی. اور الٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کبھی کبھی ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جو نام اچھے ہوتے ہیں لیکن شخصیت اچھی نہیں ہوتی. آپ بنو عباس کے حکمرانوں کے نام دیکھ لیجئے. المتوکل، متوکل یعنی پروردگار عالم پر توکل کرنے والا. لیکن اگر یزید ثانی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ متوکل ہے کہ جس نے قبر سید الشہداء کو اجاڑ دیا، اور وہ مصائب اور آلام اور سب تاریخ کی نگاہوں میں موجود ہے. الواثق باللہ، اب دیکھیں نام کتنا عمدہ ہے لیکن نام کا شخصیت پہ اثر نہیں پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ نام رکھنے والا نہ عالم کل شے ہے نہ قادر علی الاطلاق ہے. لیکن اگر آپ ائمہ طاہرین کی خصوصیات کا ملاحظہ کریں، ان کی ذرا تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو آپ ہر امام کی اس میں یہ طے پائیں گے کہ نام رکھنے کا بڑا اہتمام ہوا. اسی طریقے سے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا نام بھی کس نے رکھا؟ رسول خدا نے نہیں رکھا. خاتون جنت کا نام بھی پروردگار عالم نے سجیسٹ کیا. پروردگار عالم نے خاتون جنت کا نام رکھا. اسی لیے ایک روایت ہے یونس ابن زبیان سے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا لفاطمہ سلام اللہ علیہا تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، کہ ہماری دادی ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پروردگار عالم کے نزدیک 9 نام ہیں. اب جب پروردگار عالم کوئی نام رکھے گا تو یہ بتائیں وہ عالم بھی ہے، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، وہ مستقبل سے بھی واقف ہے، وہ قادر بھی ہے. تو جب وہ نام رکھے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کوئی نام رکھے اور اس کا اثر شخصیت میں نہ آئے. اور پروردگار عالم نے ایک نہیں 9 نام رکھے ہیں شہزادی کے. تو جب 9 نام رکھے ہیں تو ہر نام شہزادی کونین کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے لوگوں کی نگاہوں میں. تو یہ پروردگار عالم نے 9 نام رکھے. ان اگر ناموں کی تفصیل جاننا چاہیں تو ان 9 ناموں میں ایک فاطمہ نام ہے، مبارکہ نام ہے، صدیقہ نام ہے، طاہرہ نام ہے، زکیہ نام ہے، اور راضیہ نام ہے، مرضیہ نام ہے، محدثہ نام ہے، اور بطول نام ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ نام گنیں گے تو ہر نام رکھنے کا آپ کو ایک فضیلت میں آپ کو روایات بھی ملیں گی، احادیث بھی ملیں گی، اور آپ پر شہزادی کونین کی فضیلت منکشف ہوتی چلی جائے گی. ہاں یہ بات طے ہے کہ شہزادی کونین کی حقیقی معرفت ہم عام بشر کے اذہان سے یقینی طور پر بالا ہے. ہم ان کی کنہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن بہرحال بقدر ظرف بقدر توفیق جو ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے روایات اور احادیث میں بیان فرمایا ہم اسی تہ تک جا سکتے ہیں اور اپنے لیے معرفت کے کچھ موتی تلاش کر سکتے ہیں. بالکل. تو قبلہ میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ جو 9 نام بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام کی آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں اس پہ بھی روشنی ڈالیں میں ناظرین کے لیے. سب سے پہلا نام جس سے شخصیت معروف ہوئی اور وہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. فاطمہ نام رکھا. اب اس میں 2 چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ
کہ ائمہ طاہرین نے اس نام کا احترام کیسا کیا. اور دوسری چیز جو اس میں دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نام رکھا کیوں. اچھا اب چونکہ پروردگار عالم نے نام رکھا ہے تو ہمیں تو ایسے نہیں معلوم ہو سکتا کہ نام ہم لغت سے مطلب دیکھ لیا اور ہمیں پتہ چل جائے. نہیں, اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر احادیث اور روایات کے ذریعے سے یا ائمہ معصومین ہمیں بتائیں گے تو اتنی ہی معرفت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کا اثر کیا لیا. بالکل. تو اگر اس نام کا اثر پتہ چل جائے گا تو ہمیں پھر ایک اور اشتیاق ہوگا کہ بھائی اس نام کو رکھا کیوں, فاطمہ ہی نام کیوں رکھا. دیکھیے پروردگار عالم کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے, لیکن جب وہ کوئی نام منتخب کر رہا ہے تو فاطمہ ہی نام کیوں رکھا. سب سے پہلے سلسلے کی جانب چلتے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ائمہ طاہرین صلوات اللہ وسلامہم اجمعین نے اس نام کا احترام کیا کیا. سبحان. 2 روایات آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کروں. پہلی روایت ہے سکونی سے, اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, الاسرار الفاطمیہ, محمد فاضل مسعودی کی کتاب ہے, اور اس میں سے میں آپ کو روایت منتخب کر کے میں روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. راوی کا نام ہے سکونی. تو روایت ہے کہ ان سکونی قال دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام. سکونی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. وانا مغموم مکروب, اور کس حالت میں آیا کہ میں غمزدہ تھا, میں مکروب تھا یعنی کربناک حالت میں داخل ہوا. فقال علی, تو امام نے مجھ سے کہا یا سکونی ما غمک, اے سکونی کیا پریشانی ہے, کیوں مغموم ہو. فقلت, تو میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ بیان کی. وہ وجہ کیا ہے, ولدت لی ابنۃ, ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں. توجہ فرمائیے گا, میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی, یعنی معاشرے میں اب تک وہ اثر باقی ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں سے یہ اثر چلا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث با رسالت ہوئے تو اس وقت عادات و اطوار آپ دیکھیے کفار مکہ کے کہ کیا ہے, جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں اسے دفنا دیا جاتا ہے. حقوق نسواء کی علمبردار جتنی بھی تنظیمیں وہ اس بات کو غور سے پڑھیں, تاریخ پڑھیں, تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انقلاب جو برپا کیا اسلام نے ان میں سے ایک یہ ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دیے. یہ پھر ایک تفصیلی موضوع ہے, پھر اس میں بات کہیں اور چلی جائے گی, لیکن غمزدہ کیوں ہے, کیونکہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اب دیکھیے معصوم نے کیا پیارا جواب دیا, دیکھیے گا. کہنے لگے فقالہ, یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا سکونیو علی الارض ثقلھا, بولے اس کا بوجھ تم تو نہیں اٹھاؤ گے, زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی. وعلی اللہ رزقھا, تم اسے رزق نہیں دو گے, پروردگار عالم پر اس کا رزق ہے. اچھا تعیش فی غیر اجلک, اب یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. کیا کہا, تمہاری زندگی میں سے تو مائنس نہیں کر رہی, وہ اپنی زندگی لے کر آئی ہے, تمہاری زندگی کم نہیں کر رہی, وہ اپنی زندگی جیے گی. اچھا تمہارا رزق نہیں کھائے گی. وتأکل من غیر رزقک, وہ اپنا رزق کھائے گی. اچھا پھر اس کے بعد اب دیکھیے میں ملخص کر دوں روایت کو. پھر امام نے پوچھا, امام کا سوال پوچھنا بھی اس اہمیت کو آشکار کر رہا ہے کہ بھائی نام کیا رکھا. تو اب اس کا جواب سنیے. قلت, تو راوی کہتا ہے, سکونی کہتا ہے, فاطمہ, میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا. اب دیکھیے گا کہ امام کا احترام کیا ہے. امام نے جس طریقے سے آپ کو یہ اچھی بات سن لیتے ہیں یا ہمارے یہاں کی روایات اور ثقافت میں آپ کیا کرتے ہیں, سبحان اللہ, واہ, ایک لطف جب لیتے ہیں آپ, اندرونی طور پہ آپ کو لطف محسوس ہوتا ہے, یا کوئی فضیلت والی بات اترتی ہے دل میں, ٹھنڈک محسوس کرتے تو کہتے ہیں واہ کیا بات ہے. تو امام نے فرمایا آہ 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 3 دفعہ کہا. پھر اس کے بعد کیا کیا, ثم وضع یدہ علی جبہتہ, جیسے آپ زیارت جب پڑھتے ہیں تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی جب زیارت آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, سر کو جو ہے سر پہ ہاتھ رکھتے. بالکل. جناب سیدہ کا نام جب لیا گیا, امام نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. یعنی جب آپ اپنے زمانے کے امام, میں جملہ بدل دوں, جب آپ اپنے زمانے کی حجت کا نام لیتے ہیں آپ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور جب زمانے کے حجت کے سامنے جب جناب سیدہ کا نام لیا جاتا ہے وہ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو آپ فضیلت دیکھیں, یہ نام فاطمہ کا اثر دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی حجت, واہ واہ واہ, آپ نام کا اثر دیکھ رہے ہیں. تو اب امام نے ایک حکم دیا, اور یہ سب کے لیے. امام نے کیا حکم دیا, کہا جب تو نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو اب اسے گالی نہ دینا. جملے کی گہرائی میں اتریے گا, اب اسے گالی نہ دینا, اس پر لعنت نہ بھیجنا, اسے مارنا مت. امام نے 3 حکم دیے کہ جس گھر میں فاطمہ نام رکھا جائے تو نہ جھڑکنا, نہ مارنا, نہ برا بھلا کہنا, نہ گالی دینا. میں نے ملخص کر کے روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. چلیے ایک اور روایت, اب
اور روایت نام فاطمہ رکھنے کا، یعنی یہ وہ روایت ہے کہ اگر آپ گھر میں صرف فاطمہ نام رکھیں گے تو اس کا اثر کیا ہے. اب دوسری روایت سنیے، اور یہ سلیمان جعفری سے روایت ہے، اور اس نے کہہ رہا ہے کہ انہو قال سمعت ابا الحسن علیہ السلام یقول، ابو الحسن سے مراد یا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او جعفر او طالب او عبداللہ او فاطمہ من النساء. بول رہے ہیں کہ جس اس گھر میں کبھی بھی فقر نہیں آ سکتا، کبھی بھی تنگ دستی نہیں آ سکتی، جس گھر میں بچے کا نام یا محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے یا علی رکھا جائے یا حسن رکھا جائے یا حسین رکھا جائے یا جعفر رکھا جائے یا طالب رکھا جائے یا عبداللہ رکھا جائے، یہ سارے لڑکوں کے نام بتائے، کہا یا بچی کا نام فاطمہ رکھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی کسی لڑکی کا نام فاطمہ رکھا جائے گا تو اس گھر میں کبھی فقیری نہیں آئے گی. اب آپ صرف نام فاطمہ رکھنے کا اثر دیکھیں. وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مبشر علی زیدی صاحب، جو کہ اسماء خاتون جنت پہ بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، اور جہاں سے انہوں نے گفتگو روکی تھی ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی قبلہ، آپ اپنا جہاں اپنے منقطع کہتے ہیں وہاں سے بالکل آپ اپنے اس پہ شروع کیجیے. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ فلسفہ اور وہ اسباب اور وہ علتیں جو ہمیں روایات اور احادیث کے ذریعے معلوم ہوئی کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، خاتون جنت کا نام فاطمہ کیوں رکھا. تو اس بارے میں پہلے بات ہو چکی کہ نام رکھنے والا پروردگار عالم ہے، تو یہ بات ملحوظ رہے. اب پروردگار عالم نے جس طریقے سے رسول خدا کا نام اپنے نام میں سے نکالا، امیر المومنین کا نام اپنے نام میں سے نکالا کہ وہ محمود ہے تو رسول خدا کا نام محمد رکھا، وہ اعلیٰ ہے تو امیر المومنین کا نام علی رکھا. اسی طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام اپنے نام میں سے نکالا کہ وہ فاطر ہے اور خاتون جنت کا نام فاطمہ رکھا. روایت ہے ہمارے پاس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ، کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ سے فرمایا شق اللہ لکا یا فاطمہ تو اسمن من اسمائہ، اے فاطمہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے نام کو اپنے ناموں میں سے مشتق کیا ہے، اپنے ناموں میں سے نکالا ہے. فہو الفاطر، وہ فاطر ہے، وانت فاطمہ، اور تم فاطمہ. اچھا بھائی رکھا کیوں، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ اب کئی علتیں. لفظ فاطمہ، فاطمہ کہتے ہیں بچانے کو. سبحان اللہ سبحان. فاطمہ کیا کہتے ہیں؟ بچانے کو. فاطمہ کہتے ہیں روکنے کو. فاطمہ کہتے ہیں عاجز آنے کو. یہ سب فاطمہ کے مطلب ہے. تو اب میں مختلف روایات کے مطلب آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، بسم اللہ. جس میں سے ایک روایت ہے، اور دیکھیے گا کہ یہ کتنی خوبصورت روایت ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہ قال انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللیلۃ فاطمہ، کہ سورہ قدر آپ تلاوت کرتے ہیں، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کا لیلہ رات سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ سلام اللہ علیہ. سبحان. اچھا قدر سے مراد کون ہے؟ اللہ. قدر سے مراد اللہ ہے بالکل، اور رات سے مراد خاتون جنت ہے. بے شک. تو اب ہوگا کیا؟ کہ فمن عرف فاطمہ، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان. اچھا کیسے پہچانا؟ حق معرفتہا، حقیقی معرفت جناب سیدہ کی حاصل کر لی. فقد ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. سبحان اللہ. اس نے شب قدر کو پا لیا. واہ واہ. اب روایت آگے بڑھی. وانما سمیت فاطمہ، نام کیوں رکھا فاطمہ؟ لان الخلق فتموا عن معرفتہا. میں نے نام کا ایک مطلب بتایا تھا، عاجز کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ مخلوق ان کی معرفت سے عاجز ہے. مخلوق ان کی معرفت، حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتی. ایک مطلب. دوسرا مطلب، اب روایت سنیے، اور کیا خوبصورت روایت ہے. فرمایا امیر المومنین سے روایت ہے، وقال علی علیہ السلام انما سمیت فاطمہ لان اللہ فتم من احبها عن النار، لان اللہ فتم من احبها عن النار، کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا
کہ پروردگار عالم نے ان کے چاہنے والوں کو دوزخ سے بچا لی, واہ دوزخ سے دور کر دیا. سبحان اللہ, کیا بات. یہی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آئی, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آئی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بھائی فاطمہ نام کیوں رکھا, تو یہی مطالب. اچھا یہ کئی روایات ہیں, میں چلیے ایک روایت برکت کے طور پر معصوم کی ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں تو اپنے ناظرین کی خدمت میں, کہ راوی ہیں محمد ابن مسلم ثقفی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابا جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول, میں نے امام باقر کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا, کس کے لیے کہتے ہوئے سنا؟ اچھا, لفاطمۃ وقفۃ علی باب جہنم, خاتون جنت رکیں گی جہنم کے دروازے پر سے پہلے وہاں پہ, اور ہوگا کیا؟ فاذا کان یوم القیامہ کتب بین عین کل رجل, ہر شخص کے آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں پر لکھا ہوگا کیا؟ مومن او کافر, یعنی مومن ہے تو مومن لکھا ہوگا, کافر ہے تو کافر لکھا ہوگا. بعض محبوں کو ان کی کثرت گناہ کی وجہ سے, کثرت ذنوب کی وجہ سے جہنم میں دھکیلنے کا حکم ہوگا. تو جب جناب زہرا ان کی پیشانی پر محب پڑیں گی کہ یہ ہمارا محب ہے, اب سنیے, جب محب پڑیں گی تو کہیں گی الہی و سیدی, اے میرے پالنے والے, اے میرے سردار, اے میرے خالق, تو نے میرا نام فاطمہ رکھا. اب دیکھیے میں نے جو ابھی مطلب اوپر روایت, تو نے میرا نام فاطمہ رکھا اور میرے ذریعے سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میری اولاد سے, میری ذریت سے محبت کرتے ہیں, انہیں جہنم سے بچایا. تیرا وعدہ حق ہے اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو پروردگار عالم کی صدا آئے گی, صدقتی یا فاطمہ, فاطمہ سچ کہا, سچ کہا, میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا اور تمہاری وجہ سے, تمہارے صدقے سے, تمہارے وسیلے سے تمہارے چاہنے والوں کو اور تمہاری ذریت کے چاہنے والوں سے جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو اور میرا وعدہ حق ہے, تو ان تمام لوگ جن کی پیشانی پہ محب لکھا ہوگا ان تمام لوگوں کو بچا لیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ روایت بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جب جناب خاتون جنت اس دنیا میں آئیں تو پروردگار عالم نے وحی کی رسول خدا پر اور نام بھیجا خاتون جنت کا اور نام فاطمہ رکھا. تو اب جملہ سنیے گا کہ نام جب رکھا تو کیوں رکھا, اس کی وجہ کیا ہے. ایک جملہ استعمال ہوا, انی فتمتکی بالعلم و فتمتکی عن التمس, دو جملے آئے, ایک ہے با کے ساتھ بالعلم و عن التمس, ایک ان کے ساتھ ایک با کے ساتھ ہے. میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ جب بھی یہ با کے ذریعے تعدی ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے تجھے علم سے پر کر دیا. تیرا نام فاطمہ اس لیے کہ میں نے تجھے علم سے بھر دیا. اور تمس یعنی جہالت, نجاست, رچ سے تجھے بچا لیا, دور کر دیا. ان جب آتا ہے تو دور کرنے اور بچانے کے معنوں میں آتا ہے. آپ نے جیسے شروع میں فرمایا تھا کہ اپنے آئمہ نے اپنے محب کو ایک تاکید کی تھی کہ اپنی بیٹی کا اگر تم نام فاطمہ رکھنا تو اس کی تعظیم کرنا, اس کا احترام کرنا, کبھی اس کو مارنا نہیں, کبھی تم اس کو جھڑکنا نہیں, کبھی گالی مت دینا. تو کوئی کیا اس کی عملی کوئی مثال یا کوئی ملتی ہے آئمہ کی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے؟ جی ایک روایت ہے اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت اور ان کے مصائب پر ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا کیا رد عمل ہوتا تھا وہ بھی اس کی بھی کافی وضاحت ہو جائے گی. روایت اس طریقے سے ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو ان کے سامنے کھجوروں کا ایک تشت رکھا ہوا تھا. تو جب میں آیا تو امام نے, جیسے آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے تو میزبان کیا کرتا ہے, آئیے بسم اللہ دسترخوان پہ آئیے, آپ بھی اس میں سے کچھ تناول فرمائیں. تو امام نے مجھ سے کہا کہ اس میں سے کچھ کھجور تناول کریں. تو میں نے مولا سے کہا, مولا میں نے رستے میں ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ میرا دل بہت غمزدہ ہے اور میں اس وقت نہیں کھا سکتا, میرا دل نہیں چاہ رہا. تو امام نے کہا کہ تمہیں میرے حق کا واسطہ تم اس میں سے کھاؤ. تو میں جب امام نے حکم دیا تو میں گیا اور میں نے اس میں سے کھجور تناول. اب امام نے مجھ سے پوچھا, بتاؤ کیا دیکھا, کیا دیکھا تم نے ایسا کہ تمہارا دل کچھ بھی کھانے کو تسلیم نہیں کر رہا. تو اب راوی کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اب یہ مکالمہ چل رہا ہے. کہا مولا میں نے دیکھا کہ رستے میں ایک خاتون ہے جسے سپاہی جس کے سر پہ مار رہا ہے اور گھسیٹتا ہوا زندان کی جانب لے کے جا رہا ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا, کہا اب امام نے سوال کیا تم نے ایسا کیا کیا ہے اس خاتون نے کہ سپاہی گھسیٹ کے لے جا رہا ہے زندان کی جانب اور سر پہ بھی مار رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس خاتون نے ایسا کیا کیا ہے.
تو کہا کہ یہ خاتون رستے میں جا رہی تھی، جب گری تو ایک مرتبہ اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ پروردگار عالم آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے۔ کہ اس نے اتنا کہا تو سپاہی آ گئے اور اسے گرفتار کیا، اس کے سر پہ بھی مارا اور اسے زندان کی جانب لے جانے لگے۔ کہ اتنا سننا تھا کہ اب دیکھیں دو چیزیں، ایک تو نام سیدہ لیا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ خدا آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے، دوسرا ان کے مصائب اور آلام کو اس نے یاد کیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں نے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جانب نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام کے آنسو صرف رخساروں پہ نہیں، ان کے سینے پر ٹپک رہے ہیں، یعنی داڑھی میں سے ہوتے ہوئے سینے پر ٹپک رہے ہیں۔ امام نے اتنا شدید گریہ کیا اور ایک مرتبہ کہا چلو اٹھو ہم مسجد سہلہ چلتے ہیں اور وہاں جا کر اس خاتون کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ کہا ہم میں سے جتنے لوگ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف رکھتے تھے تو سب کھڑے ہوئے، کچھ لوگ جہاں اس خاتون کو قیدی بنا کر لے جایا گیا وہاں گئے سلطان کے دروازے پر، اور بعض ہمارے ساتھ مسجد سہلہ چلے۔ تو جب ہم مسجد سہلہ پہنچے ہم میں سے ہر ایک نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، امام نے کچھ دعا مانگی، پھر سجدے میں گئے، یہاں تک کہ ہمیں صرف امام کے سانسوں کی آواز آ رہی، پھر ایک دم سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ اس خاتون کو آزاد کر دیا گیا، سبحان اللہ، اس خاتون کو آزاد کر دیا گیا۔ اب دیکھیے مسجد سہلہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پہ دعا کی بھی بڑی تاکید ہے، تو یہ اس مقام کا واقعہ ہے۔ تو یہ مقام بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے جن لوگوں نے زیارت کی ہے اس مقام کی۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ چونکہ پہلے بادشاہ کے دروازے پہ بھی گئے تھے اور سلطان کے دروازے پر جہاں اس خاتون کو قید بھی کیا گیا تھا، تو ہم نے ان کا انتظار کیا، اتنے میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے خبر دی کہ اس خاتون کو آزاد کیا گیا، اور بلکہ کچھ رقم حاجب نے دینی چاہی خاتون کو، مگر خاتون نے انکار کر دیا وہ رقم قبول نہیں کی۔ تو امام نے کہا خدا کی قسم وہ خاتون اس رقم کی محتاج تھی مگر اس خاتون نے قبول نہیں کیا۔ کہ جب امام نے یہ سنا تو 7 دینار نکالے اور کسی کے ہمراہ اس خاتون کو بھجوائے اور کہا کہ یہ رقم دینا اور اس خاتون سے کہنا تمہیں جعفر ابن محمد نے سلام بھیجا، سبحان اللہ، تمہیں جعفر ابن محمد نے سلام بھیجا۔ کا راوی کہتا ہے کہ وہ شخص آیا اس خاتون کے پاس اور خاتون سے آ کے کہا تمہیں جعفر ابن محمد نے سلام بھیجا۔ کا اتنا سننا تھا وہ خاتون بے ہوش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کا پھر جس طریقے سے کوئی اگر بے ہوش ہو جائے اسے اٹھایا جاتا ہے، تو جب اس خاتون کو کچھ افاقہ ہوا اسے اٹھایا گیا، ہوش کے حالت میں آئی واپس، تو ایک مرتبہ اس نے پھر کہا کہ بتاؤ تم دوبارہ دہراؤ کیا کہا ہے؟ کہ تمہیں جعفر ابن محمد نے سلام کہا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ پھر دہراؤ کہ کیا کہا، کس نے سلام بھیجا؟ کہا تمہیں جعفر ابن محمد نے سلام بھیجا۔ 3 دفعہ اس نے سنا اور پھر ہم نے اسے 7 دینار ہدیہ کی۔ ہوا کیا تھا؟ 7 دینار اور امام وقت کا سلام آیا۔ ہوا کیا تھا؟ امام نے اس کے لیے گریہ کیا، صرف گریہ نہیں، آپ دیکھیں اہتمام کتنا کیا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے امام اگر وہیں سے دعا کر دیتے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کی دعا مستجاب نہ ہو؟ بے شک ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ امام کی دعا مستجاب، لیکن امام نے، اب یہ دیکھیے کہ اس نے کیا کیا، اس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ظالموں پر لعنت کی۔ تو آپ دیکھیں کہ امام نے صرف دعا نہیں بلکہ اس دعا کو کرنے میں امام نے اہتمام کتنا کیا۔ سبحان اللہ۔ مسجد سے یعنی امام وقت کا امام جا رہا ہے مسجد سہلہ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پروردگار عالم سے دعا کر رہا ہے، پھر سجدے میں جا کے دعا کر رہا ہے، سبحان اللہ، صرف کس بات پر؟ لعنت بھی۔ کہ اس نے کیا کیا؟ اس خاتون جب سڑک پہ گری تو اسے جناب زہرا کا مدینے کی گلیوں میں گرنا یاد آ گیا ہوگا، تو اس نے فوراً کہا کہ لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہم خاتون جنت کے اسماء گرامی پر بات کر رہے تھے۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مبشر علی زیدی صاحب، جو کہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہمارا اگلا پروگرام بھی اسی موضوع پر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، ہماری امیری اسی میں نہا ہے کہ بن جائے دربانے